بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وطاعته والناس أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال عز وجل: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. صدق الله. بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ رب العزت نے ہمیں جو دین عطا فرمایا ہے یہ کامل دین عطا فرمایا ہے. تو اس دین کے اندر اللہ رب العزت نے زندگی گزارنے کا دستور بھی بیان فرمایا کہ جب تم ایک ایمان والے ایک ساتھ دنیا کے اندر زندگی گزارتے ہو تو تم آپس میں بھلے الگ الگ دیکھنے کے اعتبار سے، نسلوں کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے، شکلوں کے اعتبار سے ہوگے، لیکن اللہ کے نظر میں تم سب ایک ہو. فرمایا انما المؤمنون اخوہ، تم آپس میں بھائی ہو، تم آپس میں ایک ہو. فاصلحوا بین اخویکم، بس اگر تمہارے آپس میں کسی قسم کی ناچاکی ہو جائے، نا اتفاقی ہو جائے تو آپس میں صلح کر لو. فاصلحوا بینکم، تم آپس میں صلح کر لو. اس لیے کہ اللہ کے جہاں بہت ساری نعمتیں ہیں، ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ایمان کے بعد ایمان والوں کے لیے اتحاد ہے، آپسی میل محبت ہے، آپسی اتراف جو ہے آپس کے اختلافات. یہ اتنی بری چیز ہے کہ جس کو قرآن کریم نے فرمایا کہ یہ کام ایمان والوں کا ہے ہی نہیں. اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر فرمایا من الذین ولا تکونوا من المشرکین، اے لوگوں تم مشرکین میں سے مت ہو جانا. مشرکین کا کام کیا تھا؟ من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، کہ وہ آپس میں اختلاف کر لیا کرتے تھے اور آپس میں ٹکڑوں میں بڑھ گئے تھے. تم ان کاموں کو مت کرنا. پتہ چلا قرآن کریم کی ان آیتوں سے کہ ایمان والا آپس میں اختلاف اور انتشار نہیں کیا کرتا ہے. ایمان والوں کا کام اختلاف و انتشار نہیں ہوتا. ایمان والوں کا کام محبت ہوا کرتی ہے، ایمان والوں کے کام یکجہتی ہوا کرتی ہے، اور ایمان والوں کے کام اتحاد ہوا کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس موقع پہ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، ارشاد فرماتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے حذیفہ، میں تمہیں ایک ایسا عمل بتاؤں جو نفلی نماز اور نفلی روزے اور زکات سے بھی بہتر ہے. جو تم اگر یہ کرنے لگو تو ان عملوں کے کرنے والوں سے آگے بڑھ جاؤ گے. ان اعمال کے کرنے والوں میں تمہارا شمار ہونے لگے گا. جو نفلی روزے کثرت سے رکھتے ہیں، نفلی نمازیں پڑھا کرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے ارشاد فرمائیے کہ وہ کون سا عمل ہے جو نفلی روزوں سے بہتر ہے، وہ کون سا عمل ہے جو نفلی زکات سے بہتر ہے، وہ کون سا عمل ہے جو نفلی اعمال سے بہتر ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عمل یہ ہے کہ اگر کسی کے آپس میں کسی قسم کی کوئی اختلافات ہو تو تم بیچ میں پڑھ کر ان دونوں کے دلوں کو ملا دو، ان کے اختلافات کو ختم کر دو، ان کے انتشار کو ختم کر دو تاکہ یہ ایک ہو جائیں. ایک موقع پہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم کی عمل شریف کو بخاری کے اندر بیان فرمایا گیا. فرمایا دیکھو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نمازوں کا اہتمام کرنے والا نہ دنیا کی آنکھوں نے دیکھی ہے اور نہ قیامت تک دیکھ سکتی ہے. کیا آپ کے حالات کو دیکھیں کہ مرض الوفات میں جس وقت آپ سے کھڑے نہیں ہوا جا رہا تھا, آپ سے چلا نہیں جا رہا تھا, دو صحابی رسول کے سہارے ہو کر اور ان کے سہارے لگ کر آپ مسجد نبوی میں تشریف لے جاتے ہیں. 3 مرتبہ بے ہوشی تعلیم ہوتی ہے. اس کی تفصیل میں انشاءاللہ بعد میں کبھی بات ہوگی. بس آپ کو ان کی نماز کی اہمیت بتاتا چلوں کہ اتنی اہمیت اور اتنی پابندی کرنے والی ذات, ایسی شخصیت اور ایسی عظیم المرتبت انسان پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ 2 قبیلے آپس میں لڑ رہے ہیں, 2 قبیلوں کی آپس میں رنجش ہو گئی ہے, دلوں کے اندر کسی بنا پہ خدورت بیٹھ گئی ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے فیصلے کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں اور ان کے پاس جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور ان کے فیصلے کرنے لگتے ہیں. یہاں تک کہ اتنی تاخیر ہو گئی کہ نماز کا وقت جانے کا قریب ہو گیا. حضرت بلال انتظار کرتے کرتے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنے لگے پیارے آقا فیصلے میں الجھے ہوئے ہیں, 2 دلوں کو ملانے میں لگے ہوئے ہیں, اس لیے آپ ایسا کیجئے کہ نماز پڑھا دیجئے تاکہ امت کی نماز قضا نہ ہو جائے. تب اندازہ کرو کہ جو مریض جو بیماری کی حالت میں لوگوں کے سہارے دے کر مسجد میں نماز کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں, وہ نبی لوگوں کے دلوں کو جوڑنے میں لگے ہوئے ہیں. اور یہ کیسا دل کے جوڑنا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. کہ نبی آپ یہ کہہ دیجئے کہ لوگ ایک اور متحد ہو کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں اور اللہ کی مضبوطی سے رسی کو تھام کر عبادات میں لگ جائیں اور آپسی اختلاف کو ختم کر دیں اور دلوں کی خدورت کو نکال دیں, دلوں کی بغض اور عداوتوں کو ختم کر دیں. اور یاد رکھیں اسلام ایسی نعمت ہے کہ جس کے بنا پہ دشمنیاں ختم ہو جایا کرتی ہے. اوس و خزرج جو بڑے بڑے قبیلے اور آپس میں دشمنی کی زندگی گزارتے تھے, ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بن کر زندگی گزار رہے تھے, لیکن جب اسلام آیا اور ایمان آیا اور دین آیا تو یہی دونوں آپس میں بھائی بھائی بن گئے. اسی نعمت کو اللہ نے بیان فرمایا کہ اگر آپ ساری دنیا کی خرچ کر دیتے اور اس پر نچھاور کر دیتے تو ان کے دل نہ ملے ہوتے. یہ تو اسلام کی برکت سے مل گیا اور یہ آپس میں بھائی بھائی ہو گئے. تو جو خاندانی اور نسلی دشمنی کو اسلام ختم کر دیتا ہے وہ مسلمان آپس میں اختلاف کی زندگی گزارے, آپس میں نا اتفاقی کی زندگی گزارے. یہ امت مسلمہ کا شیوا اور پہچان نہیں. امت مسلمہ کا پہچان تو یہ ہے جس کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک مومن کی مثال ایسی ہے جیسے ایک جسم ہے. جسم کے اندر کیسا اتحاد ہوتا ہے, جسم کے اندر کیسا اتفاق ہوتا ہے کہ ایک آدمی راستہ چلتا اور چلتے چلتے پاؤں میں ٹھوکر لگے یا پاؤں میں کانٹا چبھے تو آنکھ یہ نہیں کہتی ہے کہ پاؤں کا تعلق مجھ سے کیا ہے, کانٹا پاؤں میں چبھا ہے پاؤں سمجھے نہیں, فوراً اس کی آنکھیں رونے لگتی ہے, اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتا ہے اور فوراً اس کے دماغ کام کرنے لگتا ہے اور وہ ہمدردی میں جھک کر اپنے اس پاؤں کے کانٹوں کو ہاتھ سے نکالنے لگتا ہے. چہرے پہ اس کے اثرات ظاہر ہونے لگتے ہیں, دماغ ٹینشن میں آ جایا کرتا ہے, کانٹا پاؤں میں چبھا ہے, آنکھیں رو رہی ہے, کانٹا پاؤں میں چبھا ہے, دماغ ٹینشن میں آ جاتا ہے, کانٹا پاؤں میں چبھا ہے, چہرے پہ اس کے اثرات ظاہر ہونے لگتے ہیں, کانٹا پاؤں میں چبھا ہے, آنکھ اپنے لگ جاتا ہے نکالنے میں, آنکھیں استعمال ہونے لگتی ہے اس کانٹے کی تلاش میں. فرمایا ایک مومن کی پہچان یہ ہے کہ جسموں کی طرح ہے کہ اگر ایک کو تکلیف پہنچے تو دوسرا اس کی مدد کے لیے بے قرار اور بے چین ہو جائے, اگر ایک کو نقصان پہنچے تو دوسرا اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے آمادہ اور تیار ہو جائے کہ نہیں یہ تکلیف یہ پریشانی چاہے کسی کو ہو رہی ہو میں برداشت نہیں کر سکتا اس لیے کہ میں ایمان والا ہوں.
پیارے آقا نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا ہے لا یؤمن احدکم حتی یحب ما یحب لنفسہ، کہ اس چیز کو پسند کرتا ہو اپنے بھائی کے لیے جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہو۔ اگر اس کے اندر یہ بات نہیں ہے تو پھر وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ میں نہیں کہہ رہا، میرے اور آپ کے نبی شہنشاہ کون و مکان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کی پہچان اور ایمان کی نشانی یہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرتا ہو، وہی اہل ایمان کے لیے پسند کرتا ہو۔ افسوس پر افسوس کہ آج سارے باطل طاقتیں ایک ہو گئی ہے اور ایک ہو کر امت مسلمہ کے خلاف سازشیں کرنے میں لگی ہوئی ہے، لیکن یہ امت اپنے آپ کو بانٹنے میں لگی ہوئی ہے۔ یاد رکھو جب یہ امت بڑھے گی اللہ کی رحمت اس پر سے اٹھ جائے گی۔ قرآن یہ اعلان کر رہا وَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اے لوگو اگر تمہارے درمیان اختلاف ہو جائے، تمہارے درمیان نا اتفاقی ہو جائے، تمہارے درمیان کوئی رنجش ہو جائے تو اصلاح کر لو۔ کیوں؟ لعلکم ترحمون، تاکہ اللہ تم پر رحمتیں نازل کرے۔ اگر تم اصلاح نہیں کرتے ہو، تم مسئلے کا حل نہیں نکالتے ہو، اختلافات کو بڑھاتے ہو، رنجشوں کو پیدا کرتے ہو، دلوں کے اندر نفرتیں بیٹھاتے ہو، دلوں کے اندر کدورتیں لاتے ہو، تو پھر رحمتیں تم پر سے اٹھ جائے گی، اور جب رحمت اٹھ جائے گی تو پھر دنیا کی کوئی طاقت بھی تمہیں لقمہ بنا سکتی۔ آج ہم اپنے آپ کو پہچانے نہیں، آج ہماری حیثیت کیا ہے ہم نے اپنے آپ کو سمجھا نہیں، جس کی بنا پہ آج ہم ذلت کے عمیق غار میں گرتے جا رہے ہیں۔ ہم یہ سوچ رہے ہیں جن کے ساتھ جو حالات ہے وہ سمجھے، جن کے ساتھ جو معاملات ہے وہ سمجھے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ باطل طاقتوں کا اسکیم، یہ باطل طاقتوں کا منصوبہ، یہ باطل طاقتوں کا پلاننگ صرف یہ ہے کہ ہم سب پہلے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں ایک ہو جائیں، بھلے ہمارے مذہب اور ہمارے مسلک الگ ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا غیر مسلموں کے اندر الگ الگ مندریں بنے ہوئے ہیں، الگ الگ تہوار ہوتے ہیں، الگ الگ انداز ہوتا ہے بتوں کے پوجنے کا، اور الگ الگ معبود ہوا کرتے ہیں۔ کسی کو کسی مندر میں جانے کی اجازت ہوتی ہے، کسی کو نہیں ہوتی ہے، کسی کو منڈپ میں جانے کی اجازت ہے، کسی کو نہیں ہے۔ لیکن آج کے حالات میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سب ایک ہو کر کیسے زندگی گزار رہے ہیں کہ کوئی اپنا مذہب اور کوئی تہوار کسی اور علاقے میں ہوتا تھا، اب سب اپنے اپنے علاقے میں کر کر یہ بتانے لگے کہ تم یہ مت سمجھنا ہم الگ ہیں، ہم تمہارے خوشی میں ساتھ ہیں۔ آپ کو پتا گنیش پوجا ہمارے آسنسول اور بنگال میں نہیں ہوا کرتا تھا، یہ مہاراشٹر کا تھا۔ کیا ہندوستان میں، کیا مسلمانوں کے اس علاقے یعنی کیا آسنسول اور بنگال میں یہ پوجا شروع نہیں ہوئے اور لوگ کر رہے ہیں؟ چھٹ پوجا بہار کا تھا، کیا آسنسول اور بنگال کے لوگ کرنا شروع نہیں کر دیے؟ کر رہے ہیں۔ کیوں؟ یہ بتانے کے لیے کہ ہم تمہارے تہوار میں شامل ہیں، تم مسلمانوں کے مٹانے میں میرے شامل ہو جاؤ۔ وہ اپنے عملوں سے بتا رہا اور مسلمان اپنے عملوں سے بتا رہا کہ نہیں نہیں، ہم تو ایک نہیں ہیں، ہم تو بٹے ہوئے ہیں، ہم تو الگ ہیں، ہم تو جماعتوں میں، ہم تو گروہوں میں، ہم تو برادریوں میں، ہم تو اپنے نسلوں میں، ہم تو اپنے خاندانوں میں، اور اپنے خاندانوں کے بلبوتے پہ، اپنے طاقتوں کے بلبوتے پہ ہم اپنے آپ کو بانٹے ہوئے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستوں، ملت کے نوجوانوں اور جوانوں سے خاص کر کے نہیں بلکہ میں بڑے اور بوڑھوں سے ہاتھ جوڑ کر پیار محبت کے ساتھ کہتا ہوں، خدا کے واسطے اپنے اختلافات کو ختم کرنے کے لیے آپ قدم آگے بڑھاؤ اور امت کو جوڑنے کی فکر کرو۔ آج امت بٹنے والی بانٹنے کا وقت نہیں ہے، اسے بانٹا جائے اور آپس میں دلوں میں قدورت رکھی جائے اور آپس میں رنجشیں پیدا کی جائے۔ وقت ہے کہ ایک ہو۔ آپ کو حیرت ہوگا کہ ان ناپاکوں اور ان مشرکینوں کا اور ان غیر ایمان والوں کا کتنا اتحاد ہے۔ آپ کے سامنے چند ہفتے قبل نہیں بلکہ چند مہینے پہلے ایک ہندوستان کے مایہ ناز عالم
اور بزرگ دین عالم حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب کے بارے میں آپ کے ممبر کے سامنے سے بات آئی تھی اور اخبار و دوسرے ذرائع کے ذریعے بھی آپ نے سنا ہوگا کہ ان کی گرفتاری ہوئی اور آئے دن ان کی تاریخات پڑھیں، لیکن ان کا کوئی گواہ نہ ملا جس کے بنا پہ ان کے کوئی جرم ثابت نہ ہو پایا۔ لیکن یہ ناپاک سازش کرنے والوں نے پرسوں سپریم کورٹ کے اندر ایک آدمی نے جا کر یہ گواہی دی اور کہا کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں اور ان کے خلاف FIR کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے زبردستی 4.5 لاکھ روپے دیا اور کہا کہ تم مسلمان بن جاؤ، اور انہوں نے زبردستی مجھے مسلمان بنانے کو کہا۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ ان کے ساتھ اور 7 لوگ جن میں سے 5 تو اندر ہیں اور 2 باہر ہیں، ان کے بارے میں بھی کہا کہ یہ لوگ سب مل کر مجھے مجبور کیے اور میرے دھرم کو چینج کروانے کی کوششیں کی اور زبردستی میرے دھرم کو چینج کروا کر میرا نام عبداللہ رکھا، میرا نام دوسرا تھا، میں غیر مسلم تھا، مجھے 4.5 لاکھ روپے دیے گئے۔ اور پھر آگے اس نے اپنا بیان دیا کہ جب میں مسلمان ہو گیا اور ان کی یہ پیسے لے لیے تو مجھے مکان دلائے گئے، زمین کی خریداری کروائی گئی، اور پھر جب سب کچھ ہو گیا تو مجھے ان لوگوں نے جماعت میں بھیج دیا اور کہا کہ جاؤ 4 مہینے جا کر تم باہر لوگوں کو ایمان کی طرف لاؤ اور لوگوں کو جو غیر مسلم ہیں ان کو ایمان سے پھیرو اور اتنے ہی پیسے کے ان کے وعدہ کرو، میں گواہی دیتا ہوں۔ اور جب سپریم کورٹ میں عرضی داخل کی، ذرا سوچو کیا اتنے گرے ہوئے کام، جبکہ مسلمانوں کا کام تو دل سے ہے، ایمان تو دل سے ہے، یہ جھوٹی گواہی ہے، لیکن وہ اپنے اتفاق کو دکھایا، اپنے جہدی کو دکھایا، اپنے اتحاد کو دکھایا۔ ہم اپنے اتحاد کو دکھانے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر کے یہ گندا سازش کرنے کو ہم ثابت کریں گے اور بتائیں گے، لیکن میرے بھائیوں یہ ساری باتیں طاقتیں غلط جو ہے گواہی دینے کے لیے اور غلط کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور ایک مسلمان جس کا مذہب ہے، جس کے قرآن ہے، جس کا کعبۃ اللہ ہے، جس کا نبی ہے، جس کی شریعت ہے، جس کی عبادت کا طریقہ ہے، اس کے دلوں کے اندر اختلاف ہو، یہ بات کیسے ہوئی؟ آج ہم کہاں جا رہے ہیں؟ آج ہم اپنے آپ کو کہاں گرا رہے ہیں؟ کیا امت مسلمہ کا یہی کام تھا کہ وہ اپنے آپ کو بانٹے، وہ اپنے آپ میں اختلاف کریں؟ نہیں، ان کا کام تو یہ تھا کہ ایک ہو کر زندگی کو گزارے اور دنیا کو یہ بتلا دیں کہ ہم سب ایک ہیں، ہمیں کوئی ہلا نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس امت کو ایک ہونے کی اور ایک رہنے کی اور ایک خدا کی پرستش کرنے کی دعوت دلوایا، اور تمام نبیوں سے یہی کہا کہ آپ یہ اعلان کریں اور کہیں کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کرے اور اپنے آپ کو ایک بن کر زندگی کو گزارے۔ جب تک یہ امت مسلمہ ایک تھی، دنیا کی کوئی طاقت اسے ترچھی نگاہ سے بھی نہیں دیکھ پائی، اور جب سے یہ امت مسلمہ گروہوں میں بٹنے شروع ہوئی اور جب سے یہ امت مسلمہ آپس کے اختلافات میں پڑے، اور وہ بھی ہمارے اختلافات کن چیزوں میں ہوتا ہے؟ ان چیزوں میں اختلافات ہوتا ہے جو ہمارا ہے بھی یہاں کی جو چیزیں، چاہے کروڑ پتی ہو، لاکھ پتی ہو، ارب پتی اور خرب پتی ہو، وہ دنیا کی تمام چیزیں اس کا تو ہے ہی نہیں۔ ایک انسان کو سونے کے لیے ایک ہی کمرہ چاہیے، ایک ہی بیڈ چاہیے۔ اگر وہ 10-20 مکان عالیشان بنائے ہوئے ہو اور اس سے یہ کہا جائے کہ آپ کو ہر مکان میں ایک ساتھ آرام کرنا ہے، کہے گا نہیں نہیں یہ ناممکن ہے۔ جب ہمارے لیے ایک بیڈ کی ضرورت ہے اور ایک خوراک کی ضرورت ہے تو پھر ہمیں ان کے چکر میں آ کر آپسی اختلافات کرنا اور ان حقیر چیز کے لیے اپنے مایہ ناز چیز ایمان کے اندر اور اپنے مایہ ناز چیز اتحاد کے اندر تفرقہ پیدا کرنا، یہ کہیں کہ عقل مندی نہیں ہے، یہ ہوشیاری اور چالاکی اور سمجھداری نہیں ہے۔ سمجھداری تو یہ ہے کہ اس حقیر چیز کو ٹھوکرا دی جائے، اس حقیر چیز کو پھینک دیا جائے، اس حقیر چیز کی اہمیت کو دنیا کو بتا دیا جائے۔ اے دنیا والوں، تم مجھے حقیر اور معمولی چیزوں کے بنا پہ لڑوانا چاہتے ہو، ہم وہ قوم ہے کہ اپنا سب کچھ قربان کر سکتے ہیں، لیکن اپنے آپ کے اندر اختلاف اور اپنے اندر جھگڑے پیدا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ جھگڑوں کے بنا پہ تو اللہ کی برکتوں کا نزول ختم ہو جائے، رحمتیں اٹھ جایا کرتی ہے۔ انتشار جس جگہ ہوگا
جس جگہ بھی اور جس معاملات میں انتشار ہوگا اس کی برکتیں باقی نہیں رہیں گی، کی برکتیں ختم ہو جائیں گی، اس کے اندر برکتیں رہ نہیں سکتی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ آپس جہاں انسان ہے ایک جگہ رہنا سہنا ہوتا ہے، ایک ساتھ زندگی گزارنا ہوتا ہے، کچھ اونچ نیچ ہوتی ہے، آپسی اختلافات تھوڑے موڑے ہوں گے، وہ تو اللہ خود کہہ رہا ہے کہ اگر آپس میں کچھ ہو جائے فَأَصْلِحُوا، تم صلح کر لو۔ کیوں؟ بین اخویکم، تم آپس میں بھائی بھائی ہو، بیٹھ کر بات چیت کر لو، مسئلے کا حل کر لو۔ جس کو میں چاہتا ہوں کہ گھر کا جھگڑا باہر نہ آئے، گھر کا جھگڑا گھر میں ہی حل ہو، اور عزت دار کی پہچان یہی ہے جو اس کے جھگڑے اس کے گھر تک ہوں، اس کے اختلافات اس کے گھر کے اندر ہوں اور وہیں حل ہو رہے ہوں، وہ باہر نہ آ رہا ہو۔ اور جب باہر آئے گا تو یاد رکھنا ہمیں دیکھ کر ہنسنے کے لیے لوگ انتظار میں بیٹھے ہوئے، مذاق اڑانے کے لیے، ہماری عزتوں سے کھیلنے کے لیے، ہمارے اتحاد کو توڑ کر خوشی منانے کے لیے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم لوگوں کو موقع دے رہے ہیں۔ یہ ہمارا کام نہیں ہے، ہمارا کام تو اتفاق، ہمارا کام درگزر کرنا، معاف کرنا۔ 2 ہفتے پہلے بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بارے میں تذکرہ آیا تھا، اس میں یہ بات آئی تھی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کو معاف کرنے کی کوشش کی اور ہر ایک کو معاف کیا، یہاں تک کہ جنگوں کے موقع پہ جب آپ اپنے مقابلے کے لیے کھڑے ہیں میدان میں اور پانی کا چشمہ آپ کی طرف ہے، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے لیے پانی روک دیا جائے، جب ان کو پانی نہیں ملے گا خود بخود یہ نہتے اپنے سامان پہ ناز کر رہے ہیں، یہ پیاس سے بلک کر دم توڑ دیں گے، وہ سرنڈر ہو جائیں گے۔ پیارے آقا نے فرمایا نہیں، میرا کام یہ نہیں ہے، میرا کام تو یہ ہے کہ ان کو دوسرا راستہ دے دو، آ کر لے جائے پانی، ان کو روکو مت۔ لیکن آپ کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا تھا، جو نبی رحمت للعالمین ہو اور جو نبی ساری انسانیت کو چھوڑو جانوروں کے لیے ہمدرد اور مہربان ہو، ان کی امت کسی معمولی چیز کے لیے آپس میں لڑ رہا ہو، آپس میں اختلافات کر رہا ہو، یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں۔ جمعہ کے بعد بھی اس میں شامل ہونے والے 2 گروپ ہو جائیں، ایک کہیں امام صاحب کو کیا بات کرنے کا، ایسا بھی ہوتا ہے۔ ہمارے معاملات ہم جانے، ہم را رہے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں، اس میں امام صاحب کو بڑا عجیب معاملہ، ہر چیز کے امام صاحب کو ہوتے کیا ضرورت بولنے کا، ایک کہیں گے میں نے امام صاحب ٹھیک، اختلاف سے ہی منع کیا جائے۔ اور یہ امام صاحب کا ذاتی معاملات ہیں، نہ کوئی ہے، بس یہ ہے کہ اللہ نے کام دیا ہے، اللہ نے ذمہ داری دی ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث بنایا ہے، تو اس لیے بنایا ہے تاکہ امت کے اندر جو تکلیف، جو پریشانیاں، جو بیماریاں، جو الجھنیں ہوں، ان کو اپنے قرآن و حدیث کی روشنی میں حل کرنے کا پیش کرو۔ اللہ نے خود اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آیت ہے فرمایا اے نبی ہم نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ ان کے اندر صلح کریں اور آپ ان کی اتحاد پیدا کریں، لیکن اگر یہ نہیں مانتا ہے تو آپ ان کو چھوڑ دیں، آپ کہنے کے ذمہ دار ہیں، آپ اس پہ نگراں بنے ہوئے نہیں، آپ ان کو کر دیجیے، آپ کی جو ذمہ داری ہے وہ پوری کر دیجیے۔ جو ذمہ داری ہے کہ آپس میں اتحاد، آپس کی احترام یہ بہت بری چیز ہے، اس سے زیادہ خطرناک چیز اس امت کے اندر کوئی ہے ہی نہیں۔ جو سب سے بری چیز، جو زہریلا چیز تھا، وہ ہمارے ہاں کچھ نہ کچھ انداز سے، صرف کوئی علاقہ کوئی محلہ خاص نہیں ہوتا ہے، آج امت مسلمہ کا 90% طبقہ تو اسی میں بٹا ہوتا ہے، اسی میں بٹا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے اپنے آپ میں اختلاف میں زندگی گزارتے ہیں۔ اختلاف کی ضرورت نہیں ہے، آج تو جو حالات ہے ان حالات میں آپ بتاؤ، ابھی تری پورا کی جو حالات آپ نے پڑھا، کتنی مسجدیں ایک دن میں 20 مسجدیں جلائی گئی، اور جو ہے ان کو یہ کیا گیا، کیا اس میں دیکھ کر جلایا گیا، دیکھ کر شہید کیا گیا کہ نہیں یہ کن کی مسجد ہے، کس برادری والوں کی ہے، کس خاندان والوں کی ہے، کس مسلک والوں کی ہے، نہیں مسلمانوں کی۔
آپ نے ابھی وہ جمعیت کا جو بیان آیا آپ نے سنا ہوگا، ایک غیر مسلم کہہ رہا ہے کہ میری دکان جل رہی تھی اور میری دکان جلایا جا رہا تھا، میں اپنی دکان کو بچانے کے لیے جا رہا تھا، اتنے میں وہ مجمع مسجد کے مینار توڑنے کے لیے بڑھنے لگا، میں اپنی دکان کو سارے سامان کے ساتھ جلتا چھوڑ دیا اور میں چلا آیا کہ مسلمانوں کی مسجد نہیں جلائے گا۔ مولانا سلمتی صاحب بیٹا حضرت صاحب نے ان کی پوری دی کہ ٹھیک ہے، جب تم نے اتنی بڑی قربانی دی اور تم نے یہ میڈیا والوں کو بہت اچھالا کہ اپنی دکان جلتا چھوڑ کر مسجد کو بچائی اور یہ کیا، لیکن اس نے اپنے آپ کو ثبوت کیا، مجھ سے پوچھا کہ تم کیوں بچائے؟ کہ میں اس لیے بچایا کہ ایک بھگوان کا گھر ہوتا کسی مسلمان کا نہیں تھا، بھگوان کا گھر۔ آج ہم بڑھ رہے ہیں، ہم تو ایک مسلمان ہیں، ایک اللہ کے ماننے والے ہیں، آپسی بات کچھ ہو سکتی ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں اور قرآن نے بھی کہا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپسی بات کوئی ہو جائے تو اس میں یہ سارے معاملات کہ ہمارا گھر کا جھگڑا باہر آ جائے، نہیں، ہمارے جھگڑے ہم اپنے بڑوں سے بیٹھ کر فیصلے کروا لیں گے، ہم ان مسئلے کا حل نکال لیں گے، لیکن ہمارا جھگڑا باہر نہ آئے، ہم اس کا خیال کریں، ہمارے کوئی بڑھنے اور ہمارے گروپوں کا کسی کو علم نہ ہو کہ ہمارے اندر کوئی انتشار ہے، ہم تو ایک ہیں، اس لیے کہ ہم ایک اللہ کے ماننے والے، ہم ایک اللہ کی پرستش کرنے والے ہیں، ایک رسول کے ماننے والے ہیں، اور ہمارا اور آپ کا عقیدہ تو یہ ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ مسلمان کا کہ جو اللہ ماں کے پیٹ میں 9 مہینہ کھلایا ہے وہی اللہ مرتے دم تک کھلائے گا، دنیا کی کوئی طاقت کسی کی روزی نہیں روک سکتی، نہیں روک سکتی۔ اللہ نے قرآن میں کہا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا، کہ دنیا کی جتنی جاندار، چوپائے، انسان، جانور جو ہیں سب کو اللہ رزق دیتا ہے، وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا، وہ جہاں ہوتا ہے وہیں دیتا ہے، دنیاوی حکومت کی طرح نہیں کہ اپلیکیشن ڈالو تو راشن ٹرانسفر ہوگا کہ آپ کہاں ہو، نہیں، جہاں گئے ساتھ ساتھ روزی چلا جاتا ہے، یہ روزی کا مطلب اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو کتنا اور کس اعتبار سے دینا ہے۔ ماں کے پیٹ میں بچہ کھاتا ہے، ماں کے پیٹ سے باہر آتا دنیا میں، فوراً اللہ اس کے کھانے کا انتظام ماں کے چھاتی سے کر دیا کرتا ہے، وہ اللہ جس نے روزی کی ذمہ داری لے رکھی ہے، ہم ان چیزوں کے لیے الجھے نہیں، ہم ان چیزوں کے لیے نہیں الجھ سکتے، ہم تو ایمان والے ہیں، ہمارا تو عقیدہ ہے، ہم تو ایسے متحد رہیں گے کہ نہیں، دنیا مثال پیش کرے اور دنیا یہ بتائے کہ اگر اتحاد دیکھنا ہے اور محبت دیکھنی ہے اور دردوں میں شامل ہونا دیکھنا ہے اور اس حدیث کا مصداق دیکھنا ہے، لا یؤمن احدکم حتی یحب لنفسہ ما یحب لاخیہ، کہ تم اپنے ایمان والے نہیں ہو سکتے اس وقت تک جب تک کہ تم اپنے لیے وہ جو پسند کرتے ہو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرتے ہو۔ دنیا یہ مثال دے کہ اگر ایمان والے کو دیکھنا ہے اور اس حدیث کا مصداق دیکھنا ہے تو فلاں محلہ میں دیکھو، وہاں واقعتاً آپس میں محبت والی زندگی لوگ گزارتے ہیں۔ ہمیں تو یہ ہونا چاہیے کہ دنیا ہماری مثال دے، جیسا کہ صحابہ مثال بنے ہوئے تھے اور ان کی مثال کے بنا پہ وہ دنیا کیا کہے، قرآن یہ کہہ رہی یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو تم صحابہ جیسے ایمان لاؤ، دنیا مثال دے رہی اور دنیا مثال دے رہے رب کائنات قرآن میں یہ اعلان کر رہا کہ تم ایسا بنو تو پھر ہم ایسا بنیں گے، اور اللہ نے ہمارے لیے یہ بات اعلان کر دیا کہ اے ایمان والو تمہارا یہ کام ہے ہی نہیں کہ تم آپس میں بٹو، ولا تکونوا من المشرکین، مشرکین میں سے مت ہو جانا۔ تو مشرکین میں سے ہونے کا کیا مطلب، ہم اور آپ کیا بیان کریں، قرآن خود کہہ رہا من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، کہ وہ اپنے دین میں تفریق کر کے آپس میں گروپوں میں بڑھ گئے، آپس میں بڑھ گئے، خاندانوں میں بڑھ گئے، قبیلوں میں بڑھ گئے، نہیں، ہمارا کام یہ نہیں ہے، ہمارا کام تو اتحاد ہے۔ تو پیارے آقا نے فرمایا ایک مومن ایک جسم کی طرح ہے، ایک مومن ایک دیوار کی طرح ہے کہ ایک اینٹ دوسرے اینٹ سے مل کر دیواریں بن جاتی، اگر وہ سہارا نہ دے اور نیچے والی اینٹ کہے نہیں میں اپنے اوپر دوسرے اینٹ کو رکھنے نہیں دوں گی، تو پھر بتاؤ کسی کی عمارت تیار ہو سکتی، کوئی بلڈنگیں بن سکتی،
وہ سب جڑ کر اور مل کر جتنا کی حیثیت ایک اینٹ کی اتنی ہی حیثیت ایک ریت اور ایک سیمنٹ اور ایک گارے کی ہوا کرتی ہے. اسی طریقے سے جتنی حیثیت ایک بڑے خاندان کی ہے اتنی ہی حیثیت ایک چھوٹے خاندان کی ہے. جتنی حیثیت ایک صاحب ثروت کی ہے اتنی ہی حیثیت ایک کم مال والوں کی ہے. اس لیے کہ سب ایمان والے ہیں اور ایمان والا ایک ہوگا. ایمان والا معمولی باتوں پہ اختلاف نہیں کرے گا. اگر کسی بات پہ ہو بھی جائے گی تو ہم اپنے بڑوں کے سامنے نماز کرتے ہوئے اختلافات کو دور کریں گے, لیکن اپنے اختلافاتوں کو سڑکوں پہ نہیں لائیں گے, پولیس تھانوں میں نہیں لے جائیں گے, کہیں عدالتوں میں نہیں جائیں گے. اس لیے کہ ہم ایک ہیں, ہم اپنے ایک قرآن و حدیث کے مطابق ایک بن کر زندگی کو گزاریں گے اور آپسی اختلافات کو ختم کریں گے. ورنہ اگر ہمارے اختلافات ایسے ہی رہے دنیا تو ہنسے گی اور پھر اللہ کی رحمتوں کا نزول بھی رک جائے گا. اور جب اللہ کی رحمتوں کا نزول رک جائے گا اور اللہ رحمت کی توجہ ہٹا دیں گے تو پھر یاد رکھو جو حالات آج ہے اس سے بدتر کے حالات ہمارے ہو سکتے ہیں. اس میں میرے بھائیوں اپنے آپ کے اندر اتفاق پیدا کرو, اپنے آپ کو ایک بن کر زندگی کو گزارو. اگر کسی قسم کی کوئی معاملات ہیں یا ہوئے ہیں تو پھر اس کے اختلافات کو دور کرنے کے لیے اپنے علاقے اپنے بستی کے جو بڑے ہیں جو سمجھدار ہیں جن کو اللہ نے سوچ بوجھ دی ہے جن کے اندر یہ صلاحیتیں ہیں جو قرآن و حدیث کے مطابق سمجھ سکتے ہیں ان کے سامنے اپنے معاملات کو رکھ کر اپنے تفرقے کو ختم کر کے اتحاد والی زندگی گزار کر دنیا کے اندر مثالی زندگی مثال بن کر زندگی گزارو تاکہ دنیا مثال پیش کرے کہ اس کے اندر ایمان کی جو جہتی پائی جاتی ہے. اللہ ہمیں اور آپ کو سمجھ کے توفیق عطا فرمائے. آمین.